لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطهي التهامي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قيل للصادق عليه السلام: على ماذا بنيت أمرك؟ فقال: على 4 أشياء. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. شب جمعرات ہے، مرحومین کی مغفرت کے لیے انسان کو دعا کرنا چاہیے. آپ سب سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام جملہ حاضرین مومنین اپنے اپنے مرحومین کو اصالِ ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کسی شخص نے آ کر چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کے اصول کیا ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی کو کن چیزوں کے اوپر آپ کی زندگی کی بنا ہے، کن چیزوں پر آپ کی زندگی چل رہی ہے؟ یعنی گویا میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں کہ آپ کی زندگی میں کامیابی کا راز کیا ہے، آپ کی زندگی کے سکون کا راز کیا ہے، چین کا راز کیا ہے، ترقی کا راز کیا ہے؟ اور یہ جو 4 چیزیں آپ کے سامنے ابھی میں عرض کروں گا مخصوصاً جوانوں کے لیے، یہ ہم سب کی زندگی کے کامیابی کے اصول ہیں، اور اس پہ غور سے توجہ کریں. تو شخص نے آ کر امام سے پوچھا: علی ماذا بنیت امرک، کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اصول کیا بنائے ہیں، کیا آپ کے اصول ہیں، فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ تو امام نے فرمایا: فقال علی 4 اشیاء، مولا فرماتے ہیں 4 چیزیں میری زندگی کے اصول ہیں، میری زندگی کی بنیاد. جس طرح سے جو ہے وہ ایک گاڑی ہے، گاڑی میں کتنے ٹائرز ہوتے ہیں؟ 4. تو ایک کار کے جو 4 ٹائرز ہیں، ان ٹائرز کے اوپر گاڑی چل رہی ہے. اگر ان میں سے ایک بھی خراب ہو گیا یا صحیح نہیں ہوا یا اس کا پریشر کم ہوا یا صحیح نہیں ہوا پریشر، تو اسپیڈ پہ اثر پڑے گا، فیول کنزمپشن پہ اثر پڑے گا، دسیوں اس کی جو ہے ٹیکنیکل پرابلمز ہیں. امام نے فرمایا یہ 4 چیزیں جو ہے وہ کامیابی کے اصول ہیں. اچھا، اس میں سب سے اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ امام ہر جگہ فرماتے ہیں علمت فلاں کام، علمت فلاں کام، یعنی میں نے جانا تو فلاں کام کیا، جب مجھے سمجھ میں آ گیا تو میں نے فلاں کام کیا. اس پہ توجہ رہے خاص طور پر جوانوں کی، کہ امام یہ فرما رہے جیسے ہی مجھے پتا چلا فلاں کام ضروری ہے، میں نے فلاں کام اس کے نتیجے میں کیا. امام فرماتے ہیں 4 چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ علمت ان عملی لا يعمله غیری فاجتہدت، مجھے جیسے ہی پتا چلا، پہلا اصول، مجھے جیسے ہی پتا چلا، علمت ان عملی، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا کام صرف مجھے کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا ہے، فاجتہدت، تو پھر میں نے اپنے کام کو کرنے میں محنت شروع کر دی. کام میں محنت. امام علیہ السلام کتنی روایات ایسی ہیں کہ جس کے اندر ائمہ علیہ السلام نے محنت، کوشش، مشقت کی تاکید کی ہے.
اور آپ کے سامنے کئی دفعہ ان روایات کو پڑھ چکا ہوں کہ امام فرما رہے ہیں جیسے ہی تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ تمہارا کام تمہیں خود کرنا ہے، محنت کرو، کوئی تمہارا کام آ کے نہیں کرے گا، جو تمہاری زندگی کی امور ہے وہ تمہیں خود سنبھالنا ہے۔ مخصوصاً ہمارے بچے اس بات پر غور کریں کہ انسان جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا میٹھا پھل ملے گا۔ ابھی جوان ہے، پڑھائی لکھائی کا وقت ہے، محنت کا وقت ہے، جب انسان ایک ایج پہ آ جاتا ہے تو اتنی محنت نہیں کر سکتا، لیکن جتنی محنت ابھی یہ جوان کر سکتے ہیں آپ لوگ، یہ آپ کا قیمتی وقت ہے، اس پہ خوب محنت کریے، خوب اس پہ جو ہے انویسٹ کریے۔ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو انسان جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا پھل ملے گا۔ محنت نہیں کی تو پھل آگے جا کے نہیں ملے گا، محنت کر لی تو اس کا فروٹ آگے جا کے آپ کو ملے گا، اس کا نتیجہ آپ کو جا کے امام فرما رہے ہیں جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ تمہیں کام کرنا ہے تو کرو۔ ہم کو پڑھنا ہے، پڑھائی ہماری ہے، ہمیں پڑھنا ہے، امتحان ہمیں دینا ہے، کوئی ہماری طرف سے امتحان جا کے نہیں دے گا۔ پڑھائی ہمیں کرنا ہے، محنت ہمیں کرنا ہے، نوکری ہمیں کرنا ہے، بزنس ہمیں کرنا ہے، رزق حلال ہمیں کمانا ہے، کوئی بھی لا کر ہمارے گھر پہ نہیں سجا کے ہم کو دے گا۔ لہٰذا محنت کریں، نکلیں باہر، کوشش کریں۔ فَاجْتَہَدْتُ، امام فرماتے ہیں جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ مجھے میری زندگی کے کام کرنے ہیں، علمت ان عملی یا لا یعملہ، میرا کام مجھے خود کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں زندگی میں یہ بہت مذمت ہے اس شے کی۔ امام علیہ السلام نے اپنی روایات میں بیان کیا ہے کہ انسان کسی پر ڈیپینڈ ہو کے زندگی بسر کرے۔ جس طرح سے کچھ پیراسائٹس ہوتے ہیں نا کہ وہ بس آس پاس کی چیزوں سے کھاتے پیتے رہتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے۔ انسان کو، خدا نخواستہ میں کسی کی وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن انسان کو اس زندگی سے نکلنا چاہیے کہ ہم کو مل گیا، کسی نے لا کر دے دیا تو ہمارے گھر میں کھانا پکے گا، کسی نے لا کے نہیں دیا تو ہمارے گھر میں فاقہ ہو جائے گا۔ انسان نکلے، ہاتھ پیر دیے اللہ نے، محنت کرے، کوشش کرے، دماغ دیا ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ان تمام چیزوں کو انسان اس پر عمل کرے، اور انسان یہ کبھی اپنی زندگی کا بوجھ کسی کو اوپر نہ ڈالے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن پروردگار عالم سورہ مبارک میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ نجم میں کہ کسی کا وزن، کسی کے گناہوں کا بار کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، آخرت میں بھی ایسا ہی ہے۔ تم کو اپنے کاموں کو خود انجام دینا ہے، کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہو، کسی کے اوپر اپنی زندگی کو منحصر نہ کر دو۔ دوسری اہم چیز امام نے یہ فرمائی کہ علمت، دوسرا اہم، پہلا اہم اصول کیا ہے؟ انسان عمل کرے، کوشش کرے، پریکٹیکل بنے اپنی لائف میں۔ یہ انسان کی لائف اور زندگی کے اصول ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ دوسری اہم چیز، اب یہ چیزیں جو ہیں وہ سیلف بلڈنگ، سیلف ڈیولپمنٹ، انسان کی اپنی اپ برنگنگ، گرومنگ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ انسان ان سب باتوں پر بھی غور کرے۔ صرف اور اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سورہ جمعے کے دن آ کر ہم نے آپ سے بتا دیا جھوٹ نہ بولو اور میوزک نہ سنو اور پردہ کرو، فلاں کرو، یہ سب چیزیں ہیں اخلاقیات، لیکن یہ زندگی کو سنوارنے کے لیے ائمہ علیہ السلام نے جو ہمیں اصول دیے ہیں ان پر بھی ہم عمل کریں، محنت، کوشش۔ دوسری اہم چیز امام فرما رہے ہیں علمت ان اللہ عز وجل مطلع علی فاستحییت، جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ پروردگار عالم میرے بارے میں ہر چیز کی اطلاع رکھتا ہے تو پھر میں نے حیا کی، مجھے شرم آنے لگی۔ انسان کبھی کبھار سمجھتا ہے کہ میرے پڑوسی نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے رشتہ دار نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے دوست نہیں دیکھ رہے ہیں، میں جو بھی کروں کرتا رہوں، کوئی نقصان پہنچا دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کا مال لے لیا، کسی کے کچھ بھی کر دیا۔ چلتے چلتے کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے، ہاتھ میں چابی ہے، چل رہے ہیں، کسی گاڑی پہ اسکریچ مار دیا۔ کیوں بھائی؟ نہیں پتا چلے گا کس نے اسکریچ مارا ہے، نہیں پتا چلے گا کس نے نقصان کیا، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں نہیں پتا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ امام فرما رہے ہیں علمت ان اللہ عز وجل مطلع، جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ اللہ مطلع ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، فاستحییت، مجھے حیا آنے لگی۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہم اتنے بے شرم ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جیسوں سے حیا بھی نہیں کرتے، جو منہ میں آیا بول دیا، جو دماغ میں آیا کر دیا، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی سمجھا بھی رہا ہے، ٹوک بھی رہا ہے، تب بھی بے حیائی اپنے عروج پر ہے۔ لیکن انسان کو کم از کم چاہیے اللہ سے حیا کرے، پروردگار عالم کے سامنے کم سے کم اللہ سے انسان حیا کرے۔ وہ جو پردہ ایک حیا کا باقی ہے، حرمت کا باقی ہے، اس کو باقی رکھیے۔ یعنی اگر کوئی بھی دنیا میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، میرے بچے خاص طور پر، امام علیہ السلام کی یہ حدیث بارہا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس کے بعد
امام فرماتے ہیں اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، اندھیروں میں، تنہائیوں میں، اکیلے میں اللہ کی معصیت کرنے سے پرہیز کرو، اللہ کا گناہ اکیلے میں نہ کرو. اتقوا اللہ معاصی فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم، چونکہ جو کل حاکم ہے، جو قضاوت کرے گا، جو جج ہے، وہی شاہد ہے، وہی گواہ ہے. اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حتیٰ ہم سے بھی نہیں پوچھے گا، وہ تو حکم چلائے گا، وہ تو بتائے گا، وہ تو بتا دے گا کہ یہ تمہارے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے. انسان کمرہ بند کر سکتا ہے، دروازے بند کر سکتا ہے، کھڑکیوں پہ پردے ڈال سکتا ہے، سب کچھ کر لے گا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، لیکن ایک ہے جو ہمیشہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یری. یہ صرف ایک آیت بعض واقعات میں ملتا ہے کہ کسی شخص نے آ کر امام سے، شاید رسول اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ موعظہ فرمائیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. تو رسول اکرم نے یہ والی آیت پڑھی کہ الم یعلم بان اللہ یری، اور وہ لوٹ گیا، اس نے آگے کچھ نہیں سنا. تو لوگوں نے کہا کہ کیسا آدمی تھا، اس نے کچھ آگے کی بات ہی نہیں سنی. تو رسول اکرم نے فرمایا یہی ایک آیت اس کے لیے کافی ہے. الم یعلم بان اللہ یری، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ ہم لوگ جو ہیں وہ اکثر یہ جو سی سی ٹی وی کیمراز لگے رہتے ہیں، سرویلنس کے لیے لگے رہتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. ٹریفک رولز کو نہیں بریک کرتے، کیوں؟ کیمرہ لگا ہوا ہے. چور جو ہے کہیں جانا چاہتا ہے، پہلے دیکھتا ہے کیمرہ تو نہیں لگا ہوا ہے، اپنا چہرہ ڈھانکتا ہے، چھپاتا ہے. حیا ہے لوگوں سے، اللہ سے نہیں ہے حیا. یہ جوان خاص طور پہ اس بات کو، میرے بچے اس بات کو سوچیں، غور کریں کہ کہیں پر بھی آپ اپنے آپ کو بند کر لیں، قید کر لیں، اکیلے میں چلے جائیں. خدا نہ خواستہ جو خلوت میں انسان گناہ کرتا ہے وہ گناہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جو فرشتے یہاں بیٹھائے گئے ہیں لکھنے کے لیے، یہ لکھ رہے ہیں. اسی گناہ بھی اسی طرح سے ہے، نیکیاں بھی اسی طریقے سے ہیں، نیکیاں بھی اسی طریقے سے ہیں. انسان کو یہ اطمینان ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کے سامنے وہ ربط مسائل کے لیے ایک جملہ عرض کروں گا امام کا. امام فرماتے چونکہ اللہ دیکھ رہا ہے لہٰذا میرے لیے کافی ہے. آپ انسان کبھی کبھار چاہتا ہے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے. ہاں کبھی کبھار انسان کی دل میں یہ تمنا ہوتی ہے لوگ ریکگنائز کریں، میں نے فلاں کام کیا ہے تو لوگ میری تعریف کریں. ہوتا ہے انسان کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اچھا ہے برا ہے، ابھی فی الحال اس کی طرف نہیں جا رہے، لیکن انسان کے اندر یہ ہوتا ہے میں نے فلاں کام نیک کیا ہے تو لوگ اس کو ریکگنائز کریں. لیکن اگر انسان کو یہ اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر لوگ ریکگنائز کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اطمینان ہو. کبھی کبھار انسان کے دل میں، آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ہم اکیلے میں کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم، نہ میرے بھائی کو، نہ بہن کو، نہ گھر میں کسی ماں کو، نہ باپ کو، نہ زوجہ کو، کسی کو نہیں معلوم میں نے ایک نیک کام کیا ہے، صرف مجھے معلوم، میرے اللہ کو معلوم ہے. یہ نیک کام انسان کے دل کو ہمیشہ لگا رہتا ہے. جتنا زیادہ یہ کام انسان کے دل کو لگتا ہے، کس کو معلوم ہے؟ صرف مجھے، میرے اللہ کو. کبھی کبھار انسان کو ایسے کام کرنا چاہیے کہ اس کے اور اس کے اللہ کے بیچ میں. لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا، علمت، جب یقین ہو گیا، علمت ان اللہ عز وجل مطلع علیہ، جب سے مجھے پتا چلا کہ میرا رب مطلع ہے میرے بارے میں ہر شے جانتا ہے، فاستحییت، تو مجھے حیا آنے لگی. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ سے حیا کرے. امام فرما رہے یہ میری زندگی کا دوسرا اصول ہے. خاص طور پر جوان یاد رکھیں کہ تنہائی، ایک دفعہ حجاج بن یوسف ثقفی، ملعون، ظالم، جابر، اہل بیت کے چاہنے والے اور اہل بیت کا دشمن، خدا کی غارت ہو، خدا لعنت کرے ایسے دشمنان کے اوپر، ایک دفعہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا، کسی بیابان میں رک گیا، اور رکنے کے بعد جو ہے وہ اپنا ٹینٹ لگایا، اور گرمی بہت تھی شدید، کھانا وانا پکنے لگا، بادشاہ تھا تو کھانا پکنے لگا اور نعمتوں کا دسترخوان لگا. اور جب خیمے کے پردے ہٹائے گئے تاکہ ہوا وغیرہ آئے تو اس نے دیکھا کہ دور پر ایک صحرا میں ایک چرواہا جا رہا ہے، ایک چوپان، شپرڈ جا رہا ہے، اپنی شیپس کو، اپنی گوٹس کو لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو بلا کے لے کر آؤ، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس چرواہے کو بلا کے لے کر آؤ. تو جب چرواہا آیا تو دیکھیں ایک آدمی ہے جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اور ایک آدمی ہے جو بھیڑ بکریوں کو چرا رہا ہے. معرفت انسان کے اندر ہونا چاہیے. اس کو بلایا اور اس سے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں جو ہوں یہاں بھیڑ بکریاں چرا رہا ہوں. کہا کہ آؤ دسترخوان لگائے، میرے ساتھ کھاؤ، اور اس پہ طرح طرح کی نعمتیں لگی ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں کھانا ہے. کہا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہا کہ آج کہیں میری دعوت ہے. تو کہا دعوت ہے تو تھوڑا بہت کھا لو، اس کو کیا پتا چلے گا جس کے یہاں تمہاری دعوت ہے؟ کہا نہیں، جس کے یہاں میری دعوت ہے اس کو سب پتا ہے. کہا ایسا کون ہے جس کے یہاں تمہاری دعوت ہے اس کو سب پتا ہے؟ یہاں کون ہے کہ جس کو پتا ہو؟ یہاں کوئی ہے جس کے یہاں تمہاری دعوت ہے؟ کہا نہیں، میری دعوت میرے رب کی ہے. کہا یہ کیسی تم باتیں کر رہے ہو، تمہارے رب کی دعوت؟ کہا میں آج روزے سے ہوں اور افطار کے وقت میں اپنے رب کا مہمان بنوں گا، لہٰذا میں اس روزے کو نہیں توڑ سکتا تمہاری خوشنودی کے لیے.
تو کہا یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کہا یقیناً کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے, میرا رب تو دیکھ رہا ہے. ایک چرواہا ہے, بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے, لیکن اس کے دل میں معرفت خدا کیا ہے, کیا درس دے رہا ہے؟ کوئی نہ دیکھ رہا ہو, کوئی نہ ٹوک رہا ہو, کوئی تم سے سوال بھی نہیں کرے گا, لیکن اگر تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے تو تمہیں اس کے لیے حیا اپنے اندر رکھنا ہے. فاستحییت, جیسے ہی پتا چلا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, فاستحییت, فوراً انسان کے اندر حیا آ جانا چاہیے. لہٰذا ایسی بہت سی ایسی روایات اور تاریخی واقعات موجود ہیں. تیسری اہم چیز جو امام فرما رہے ہیں میری زندگی کا اصول ہے اور میری زندگی کی کامیابی کا راز ہے, تمہیں اگر خوش رہنا ہے, تمہیں کامیاب رہنا ہے, تمہیں اپنی زندگیوں سے بے چینی کو نکالنا ہے, تو ان 4 اصولوں پہ عمل کرو. تیسرا اصول, علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمأننت. یہ بڑا زبردست اصول ہے. امام فرما رہے ہیں علمت ان الرزق لا یاکلہ غیری, مجھے جب سے یقین ہوا کہ میرا رزق مجھے ہی ملنے والا ہے اور کسی کو نہیں ملے گا, میرا جو رزق ہے وہ صرف مجھے ملے گا, فاطمأننت, مجھے اطمینان حاصل ہو گیا. انسان کو اگر یہ اطمینان ہو جائے نا کہ مجھے جو کل تنخواہ ملے گی, سیلری ملے گی, وہ میرے ہی اکاؤنٹ میں آئے گی, تو کوئی اضطراب ہے؟ کوئی اضطراب نہیں ہے. لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہاں کچھ گڑبڑ ہو گئی اکاؤنٹ میں اور اکاؤنٹ نمبر کسی اور کا دے دیا گیا ہے, تو پریشانی ہوگی. لیکن اللہ کیا یہ سب گڑبڑیں نہیں ہوتی ہیں. جو رزق اللہ نے جس کے لیے مقدر کر دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا. اگر یہ یقین اور علم اور معرفت ہے تو زندگی میں اطمینان ہونا چاہیے. اگر اطمینان ہے, اگر علم ہے کہ جو اللہ نے میرے لیے لکھ کے دیا ہے وہ آپ مجھ سے چھین نہیں سکتے, اور جو آپ کو لکھ کے دیا ہے وہ میں آپ سے چھین نہیں سکتا, تو جب یہ اطمینان ہے تو بھی لڑائی جھگڑا کیسا؟ رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے. رزق کا مطلب ہر طریقے کی نعمت, ہر طریقے کی نعمت جب اللہ نے آپ کے لیے وہ لکھ دی جو آپ کے مقدر میں ہے, اور میرے لیے وہ لکھ دیا گیا جو میرے مقدر میں ہے, نہ آپ اللہ کا دیا ہوا مجھ سے چھین سکتے ہیں اور نہ میں اللہ کا دیا ہوا آپ سے چھین سکتا ہوں. تو فاطمأننت, ہر ایک کو اطمینان کی زندگی بسر کرنا چاہیے. کتنا بڑا اصول امام دے رہے ہیں. اگر اطمینان چاہیے اپنی زندگی میں, سکون. آج کے زمانے میں لوگ ہزاروں ڈالرز خرچ کر رہے ہیں کہ میری زندگی میں سکون اور اطمینان آ جائے. دوائیں کھا رہے ہیں رات میں سکون کی نیند آ جائے, چین رہے, ڈپریشن دور ہو, بیماریاں دور ہوں. اطمینان نہیں ہے. کیوں اطمینان نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے. کل کا یقین نہیں ہے, پرسوں کا یقین نہیں ہے, 5 سال بعد کا یقین نہیں ہے. لمبی لمبی پلاننگز ہم بنائے ہوئے صرف اس لیے کہ ہمیں علم اور توکل نہیں. پلاننگ انسان بنائے, انسان آگے کی پلاننگ کرے, انسان فیوچر پلاننگ کرے, لیکن اس طریقے سے پلاننگ کرے کہ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے, نہ یہ کہ سب کچھ میں کرنے والا ہوں, اللہ کوئی نہیں. انسان اللہ نے حکم دیا ہے, ائمہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ انسان اپنے آئندہ کی تیاری کرے, لیکن تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پر توکل کھو بیٹھے. جہاں زندگی سے توکل نکلا وہاں اطمینان غائب ہو جائے گا. اگر ہماری زندگی میں اطمینان ہے, اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں اطمینان آئے, تو اللہ کے اوپر یہ علم کم سے کم ہمیں رہے کہ جو ہمیں دیا ہے اللہ نے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. ذرا سا اس پہ غور کریں. آپ غور کر کے انسان دیکھیں, چھوٹے بڑے سب ہم بھی غور کریں, اور جب اس پہ غور کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا جو ہم نے پڑھا ہے, جتنا ہم نے پڑھا ہے لکھا ہے اس کے حساب سے ہمیں ملے گا. جتنی ہم نے محنت کی ہے اس کے حساب سے ہمیں رزق ملے گا. جتنی ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے اتنا ہمیں ملے گا. جب یہ سب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر لڑائی جھگڑا کیسا؟ ایک دوسرے سے نفرت کیسی؟ ایک دوسرے سے حسد کیسی؟ ایک دوسرے سے مال کیوں چھیننا؟ ایک دوسرے کی برائی کیوں کرنا؟ ایک دوسرے کی غیبت کیوں کرنا؟ ایک دوسرے سے حسد جلن کیوں؟ جب اس کا دیا تمہیں نہیں ملنے والا, تمہارے پاس جو ہے وہ اس کو نہیں ملنے والا. اللہ نے سب کو ڈیوائڈ کر دیا سب کے لیے ایکولی. کیوں پھر لڑائی جھگڑا کیوں؟ اطمینان ہونا چاہیے, زندگی میں چین ہو, زندگی میں سکون ہو, انسان محنت کرے اور محنت کر کے آگے بڑھے, ترقی. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محنت نہ کرے, اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ انسان میں اللہ نے مقدر میں لکھا ہے, لیکن انسان محنت کرے تاکہ اپنی تقدیر میں اور زیادہ اللہ سے لکھوا سکے. چوتھا بہت اساسی اصول امام فرما رہے ہیں کہ زندگیوں میں, تمہاری زندگی میں ایک چوتھا اصول یہ ہونا چاہیے, علمت ان آخر امری الموت فاستعددت. مجھے جب سے یقین ہوا کہ میری زندگی کا نتیجہ, میری زندگی کا اتمام کس چیز کے اوپر ہے؟ موت کے اوپر ہے. جب مجھے یہ علم ہو گیا کہ میرا آخری امر موت کے اوپر ہے, فاستعددت, تو میں نے تیاری شروع کر دی. اللہ اکبر. جب مجھے یہ اطمینان ہوا, کچھ لوگوں کو جب یہ ہو جاتا ہے کہ مرنے والے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. امام فرما رہے نہیں, پریشان نہیں ہونا ہے,
آمادگی کرنا ہے، تیاری کرنا ہے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دنیا میں، تاریخ انسانیت کو آپ اٹھا کے دیکھیں، لوگوں نے اللہ کا، خالق کا انکار کیا ہے، لیکن جو لوگ خالق کا انکار کر رہے تھے ان سے بھی موت کا انکار نہیں کیا گیا انہوں نے۔ کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ موت کی ڈیفینیشنز میں ہو سکتا ہے اختلاف ہو، موت کی تفسیر میں اختلاف ہو، لیکن یہ کہ موت آنے والی ہے، ایک وقت آئے گا جب اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ کوئی دین ہو، کوئی مذہب ہو، ایتھیسٹ ہو، ملحد ہو، جو بھی ہو، ہر ایک فرعون انا ربکم الاعلی کہنے والا اپنے لیے کیا بنا کے گیا؟ پیرامڈز بنائے نا، احرام مصر آپ نے دیکھے، اپنے لیے قبر بنا کے گیا ہے وہ۔ اس کو بھی یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے، یہاں مجھے ڈالنا، اس پیرامڈ میں ڈالنا، میری دولت کے ساتھ، میری شہرت کے ساتھ۔ الیگزینڈر دا گریٹ، اسکندر مقدونی کے لیے کہا جاتا ہے، میں نے اس کی تاریخ ہم پڑھ رہے تھے کچھ دن پہلے، یہ سب تاریخیں پڑھنا چاہیے انسان کو۔ وقت نکلیے، ہمارے پاس کبھی کبھار اہل بیتی کی تاریخ پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی تو ان کی تاریخ کیا جا کے پڑھیں گے، لیکن بہرحال پڑھیے، یہ سب چیزیں جو ضروری ہیں۔ 16 سال کی عمر میں جو ہے وہ اپنے باپ کی گدی سنبھالی اور اپنے امپائر کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا۔ 21 سال کی عمر میں جو ہے وہ ایمپرر پورے جو ہے وہ علاقے کا بن گیا۔ 36 کنٹریز، ارسطو کا بہت بڑا شاگرد تھا، بڑی خیر داستان ہے، اس میں نہیں جانا ہے۔ جب مرا، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جب اسکندر مرنے والا تھا تو اس نے وصیت کی، اور اس نے وصیت کی کہ جب مجھے میری میت لوگوں کے سامنے لے کر جانا تو میرے ہاتھوں کو باہر نکال کے یوں رکھنا۔ تو اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا ایسی وصیت کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو لوگ یہ یقین کر لیں کہ مجھ جیسا اسکندر الیگزینڈر دا گریٹ جو 36 کنٹریز کا کانکرر اور ایمپرر ہے، جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو ہاتھ خالی ہے۔ کتنی بڑی سیکھ ہے، جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، اتنا بڑا بادشاہ دنیا کا نامی گرامی دا گریٹ لگایا گیا اس کے آگے، کہا جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تو اب امام یہ فرما رہے ہیں جب مجھے یقین ہو گیا کہ آخر الامر الموت، کہ میرا آخری جو امر ہے، ہر انسان کو یقین ہے کہ آخر میں مجھے مرنا ہے، فاستعددت، تو اب مجھے کیا چاہیے؟ مجھے تیاری کرنا چاہیے۔ تو امام فرما رہے یہ تو ہونا ہی ہے، اور انسان اس دنیا کی حقیقت کو جان چکا ہے، پہچان چکا ہے۔ کتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، کتنے لوگوں کو ہم نے قبر میں اتارا۔ امام ظاہراً ساتویں امام، امام کاظم علیہ السلام، امام ایک دن جو ہے وہ اپنے اصحاب کے ساتھ غالباً قبرستان میں تھے، تو کچھ لوگ بھی وہاں موجود تھے، کسی کو قبر میں لٹایا جا رہا تھا۔ تو امام نے جب دیکھا تو امام نے کہا دیکھو اس کو غور سے دیکھو، یہ وہ جیسے ایئرپورٹس وغیرہ میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے ایک فلائٹ کیچ کرنا ہے تو آپ کی ڈیسٹینیشن اگر ہے تو آپ ایک ڈیفرنٹ چینل اور روٹ کو کراس کرتے ہوئے امیگریشن کے ساتھ ہو کے چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ جیسے یہاں سے انڈیا جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، عراق جا رہے ہیں، تو آپ دبئی، شارجہ میں کہیں رکیں گے تو وہ آپ کا ٹرانزٹ ہے نا، وہ ایک ونڈو ہے، وہ ایک الگ دروازہ ہے کہ جہاں آپ ٹرانزٹ اپنی دوسری فلائٹ لیں گے۔ تو امام نے کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہارا ٹرانزٹ ہال ہے، یہاں سے تم ہو کر قیامت کے اس کے اس طرف دنیا ہے، اس کے اس طرف قیامت ہے، اور ہر ایک کو اس کے تھرو ہو کے جانا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس گیٹ کو پاس نہ کرے، ہر ایک کو جانا ہے، لہٰذا ہر ایک اس سے عبرت حاصل کرے، ہر ایک غور کرے، فکر کرے کہ ہماری موت یقینی ہے، لہٰذا کیا ہے؟ لہٰذا استعددتو، ہمیں تیاری کرنا۔ لہٰذا اس مختصر سے وقت میں بہت قیمتی یہ 4 چیزیں امام علیہ السلام نے فرمائی، میں جلدی سے آپ کے سامنے ریپیٹ کر دوں اور پھر یہیں سے بس ربط مسائل، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، کہ امام نے فرمایا اگر تم اپنی زندگی کامیاب بنانا چاہتے ہو، بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، امیر، غریب، کالا، سیاہ، گورا، جو بھی جس دنیا کا ہے، اگر چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنائے، یہ 4 اصول۔ پہلا اصول کیا ہے؟ کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے میرے کام خود انجام دینا ہے تو میں نے اپنے کاموں کو فجتہدتو، میں نے اپنے کاموں کو خود محنت سے شروع کر دیا۔ دوسرا چیز کیا؟ دوسرا امام فرما رہے ہیں کہ جب سے مجھے یقین ہو گیا کہ میرے اللہ میرے کاموں پر مطلع ہے،
ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے راز کو وہ جانتا ہے. تو فاستحییت، تو مجھے حیا آنے لگی، میں شرم کرتا ہوں اپنے رب سے. علمت، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رزق جو اللہ نے مجھے لکھ کر دیا ہے وہ مجھے ہی ملنا ہے، کسی اور کو نہیں ملنا ہے، تو کیا اطمأننت، تو مجھے اطمینان ہو گیا. چوتھی چیز امام نے فرمائی کہ جب مجھے یہ یقین ہے، علم آ گیا، معرفت اور آگاہی آ گئی کہ مجھے مرنا ہے، تو فاستعددت، تو میں نے جو ہے وہ تیاری شروع کر دی. یہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں سکون، اطمینان اور استعداد اور اپنے آپ کو تیار کرنا بیان فرما رہے ہیں، یہ چیزیں ہم نے اہل بیت اطہار کی زندگی میں دیکھی، اور مخصوصاً یہ چیز کربلا میں ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے امام حسین کے ساتھ جو ان کے یاور و مددگار اور انصار اور اصحاب ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے موت کے لیے. یقین ہے کربلا میں جو بھی آیا ہے اس کو یقین ہے کہ آخر الامری الموت، اس کو معلوم ہے. لیکن یہ موت کون سی موت ہے؟ یہ موت شہادت کی موت ہے. یہ موت وہ ہے کہ جو امام معصوم کی رکاب میں ہمیں آنا ہے. لہٰذا یہ موت ان کے لیے کیا ہے؟ اہلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیرین موت. اور اطمینان کیسا؟ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو الگ ہے، ائمہ کی جو اصحاب ہیں، خاص کربلا کے اصحاب، عجب مقام ہے ان کا، کہ جب امام نے ہر شہید کو اس کا مقام جنت الفردوس میں دکھایا تو ایک الگ اطمینان ہے، ایک الگ اطمینان ہے. بعض اصحاب ایک دوسرے کے ساتھ مزاح کر رہے تھے کربلا میں، عاشور کے دن مزاح کر رہے ہیں، تو کسی نے ٹوکا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ وقت مذاق کرنے کا ہے؟ کہا یہ وقت تو اطمینان کا ہے، یہ وقت خوف کا نہیں، اطمینان کا وقت ہے. یعنی اطمینان کی بعض روایات میں یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جیسے اپنی شہادت سے قریب اس وقت سے ہو رہے تھے، چہرہ منور ہوتا چلا جا رہا تھا، اطمینان. اور جیسے جیسے امام نے جس جس شہید کو اٹھایا ہے، جب جب گئے ہیں کسی جنازے پر، تو امام جو ہیں وہ یہی کہتے تھے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، پروردگار ہم سے یہ قبول کر لے، ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا یہ قربانی جو ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہم سے قبول کر لے. یہ اطمینان کی کیفیت ہے، یہ منزل کی کیفیت ہے. اور جو وہ سب سے اطمینان کی منزل جو آپ کے سامنے عرض کرنا تھی، کہ جب جب کسی کا جنازہ لے کر آئے، جناب علی اکبر کے جنازے پہ گئے تو ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ قربانی مجھ سے قبول کر. کون سی قربانی ہے یہ سب سے بڑی قربانی ہے کربلا کی. کیوں؟ چونکہ اکبر شبیہ پیغمبر ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی قربانی ہے امام حسین کے لیے، لیکن یہ قربانی اس لیے آسان ہے چونکہ اللہ کی راہ میں ہے. عباس جیسے بھائی کی قربانی، اللہ اکبر، کہ جب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر یقینی ہو گئی تو فرمایا الان ان کا سرا ظاہری، لیکن اطمینان کی منزل ہے، رضا کی منزل ہے. اور سب سے بڑی اطمینان اور امتحان کی منزل امام حسین کی وہ تھی کہ جب امام حسین اپنے 6 مہینے کے سپاہی کو اپنی آغوش میں لیے کھڑے تھے اور فرما رہے تھے ان لم ترحمونی فرحموها والطفل الرضیع، اے دشمنوں اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا تو میرے اس 6 مہینے بچے کی کیا خطا ہے، اس پر تو رحم کرو، اس کو تو ایک قطرہ آب دے دو. لیکن قطرہ آب نہ آیا، جواب میں ایک تیر چلا، ایسا تیر کہ جیسے ہی گردن پہ لگا فانقلب الصبی علی یدی الامام، 6 مہینے کا بچہ باپ کی آغوش میں منقلب ہو گیا. ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں امام عالی مقام نے اصغر کے خون سے اپنے چلو کو بھرا اور فرماتے ہیں الہی و ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ہون علی ما نزل بی بانہ بعین اللہ، اے رب یہ تمام امتحان اس حسین کے لیے آسان ہے. کیوں آسان ہے آقا یہ امتحان، اتنا بڑا امتحان؟ امام نے فرمایا آسان ہے کیوں؟ چونکہ اے اللہ یہ تیری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، مجھے اطمینان ہے تو دیکھ رہا ہے. امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے جد آقا امام حسین نے، مختلف روایات امام فرماتے ہیں میرے جد آقا حسین نے چاہا اس خون کو زمین کی طرف پھینک دے، آواز آئی کہ اگر ایک قطرہ اصغر کے خون کا آ گیا تو قیامت تک کے لیے اناج نہ اگے گا. بس امام نے خون اصغر کو آسمان کی طرف اچھالا، ایک قطرہ زمین تک واپس نہ آیا. اصغر کو بڑی دیر تک گلے لگا کے رونے لگے. ندائے آسمانی آئی، اے حسین اس بچے کو اب جانے دو. پروردگار عالم نے آسمان پر داعیہ کا انتظام کیا ہے جو اس اصغر کا خیال رکھے.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کو معرفت اور محبت اور مودت اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ آنے والا ماہ شعبان اس میں تیری بہتر سے بہتر عبادت کر سکیں۔ پروردگارہ ہم سب کو تیار کر دے کہ تیری ماہ ضیافت ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ پروردگارہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ اہل بیت کے فرامین، ارشادات اور ان کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما۔ پروردگارہ جو مشتاقان حج و زیارات ان کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔